ہو سکتا ہے اس میں کرونا وائرس کا بھی رول ہو, سوئمنگ آ گئی, اسکیٹنگ آ گئی, یہ جو لوگ کرتے ہیں ان میں اس کا چانس زیادہ ہوتا ہے. یہ ہے ضرور ایک مائکرو آرگنزم ہے, لیکن یہ اصل میں ایک پیراسائٹ ہے کہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو پھیلتا ہے کہ نہیں پھیلتا اور کیسے ہوتا ہے. گرم مرطوب علاقوں میں زیادہ پایا جائے گا. مزید سنسنی نہیں پھیلانی چاہیے, لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے, لوگ پہلے بہت زیادہ پریشان ہیں. یہ وائرس نہیں ہے, یہ امیبا ہے. 6 سے 12 دن میں اس کی علامات آنی شروع ہوتی ہیں. امریکہ میں جو 157 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اوور دا 50 ایئرس, اس میں سے صرف 4 لوگ سروائیو کیے تھے. تو السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل. ناظرین, آج کل ایک وائرس کے بارے میں کافی پاکستان میں جو ہے وہ چرچا ہو رہی ہے. وہ وائرس ہے نیگلیریا فلیری, جو کہ ناک کے ذریعے داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد 15 سے 20 روز میں کہا جاتا ہے کہ انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. پانی میں وائرس وہ پایا جاتا ہے اور وہ کتنا خطرناک ہے, کہاں سے آیا, اس کی کیا نوعیت ہے, یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر احمد فراز. ان سے بات کریں گے, ان سے جانیں گے کہ آخر یہ کیا وائرس ہے, کیونکہ دن بہ دن لوگوں میں اس کی دہشت بڑھتی جا رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب بہت شکریہ ٹائم دینے کا, کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ وائرس کیا ہے, کہاں پایا جاتا ہے, لوگوں میں یہ داخل کیسے ہوتا ہے؟ ہاں جی, بہت شکریہ. پہلے تو آپ نے یہ جاننے کی اور اس کے بارے میں آگاہی پھیلانے کی کوشش کی. کچھ چیزیں ہیں جو میں واضح کرتا جاؤں گا یہاں پر. سب سے پہلے جیسے آپ نے بھی اس کا نام لیا کہ نیگلیریا وائرس, پھر بہت سارے ہمارے مین سٹریم کے چینل بھی اس کو وائرس کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں کرونا وائرس کا بھی رول ہو, کیونکہ ایک بڑی بیماری تھی جو پھیل گئی تھی. لیکن کچھ بنیادی فیکٹس ہیں جس کو میں کلیئر کرنا چاہوں گا. پہلے نیگلیریا فلیری نیم ہے اس کا, اور یہ وائرس نہیں ہے. یہ ہے ضرور ایک مائکرو آرگنزم ہے. مائکرو آرگنزم وہ ہوتا ہے جس کو ہم چھوٹا ہوتا ہے دوربین سے دیکھتے ہیں, لیکن یہ اصل میں ایک پیراسائٹ ہے جس کی سب کلاس امیبا ہے. اگر اس کو مزید میں ہم جائیں تو پہلی تو بات یہ ہوگی کہ یہ وائرس نہیں ہے, کیونکہ وائرس کے ساتھ پھر بہت سارے خدشات اور بھی ہیں جو آگے جا کے بھی ہم کلیئر کریں گے کہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو پھیلتا ہے کہ نہیں پھیلتا اور کیسے ہوتا ہے. دوسری بات کہ یہ کہاں پایا جاتا ہے. جو نیگلیریا فلیری امیبا ہے یہ فریش واٹر میں پایا جاتا ہے, اور فریش واٹر میں بھی تھوڑا سا ایسا واٹر جو کہ وارم ہو, مطلب یہ گرم مرطوب علاقوں میں زیادہ پایا جائے گا. ٹھنڈے علاقوں میں جو صاف پانی کے چشمے ندی نالے ہیں ان میں کم ہوگا. یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو کہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اور تیسری بات جو آپ نے مجھ سے پوچھی کہ یہ کہاں سے آیا ہے اور یہ لوگوں میں کیسے داخل ہوتا ہے, تو آئے کا تو اس کا ایگزیکٹ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے, لیکن اس کے جو شروع کے کیسز کچھ رپورٹ ہوئے ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں سے یہ رپورٹ ہوئے ہیں. امریکہ کے ٹیکسس اور اس کے جو نیچے ساؤتھ کے علاقے ہیں, ان کی گرم مرطوب جو علاقے ہیں جہاں پہ ان کی فریش واٹر لیکس ہیں, وہاں سے ہوئے ہیں. اور لوگوں میں کیا داخل ہوتا ہے, ادھر بھی اور ادھر بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو فریش واٹر صاف پانی میں سپورٹس جو ہیں, اس میں سوئمنگ آ گئی, اسکیٹنگ آ گئی, یہ جو لوگ کرتے ہیں ان میں اس کا چانس زیادہ ہوتا ہے. ناک کے رستے سے وہ داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ دماغ کی ہڈی سے گزرتا ہوا یہ دماغ تک چلا جاتا ہے, اور بنیادی طور پہ جا کے یہ دماغ کا ایک انفیکشن کرتا ہے, جس کی وجہ سے اس کی جو ڈیتھ بھی ہے وہ بھی زیادہ ہے, اور اس کی جو علامات ہیں وہ بھی بڑی جلدی سویئر ہو جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک شخص سے دوسرے شخص میں کیا یہ منتقل ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ اس کی علامت کب شروع ہوتی ہیں, یہ کیسے مرض بڑھتی ہے, لوگوں کو پتہ کیسے چلتا ہے, اس کا کوئی ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوتا ہے؟ ہاں جی, یہ بالکل بڑی تینوں ریلیونٹ باتیں آپ نے کی. 1 بائی 1 میں ان کا جواب دوں گا کہ ایک بات تو کلیئر کر لینی چاہیے, مزید سنسنی نہیں پھیلانی چاہیے, لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے, لوگ پہلے بہت زیادہ پریشان ہیں. یہ وائرس نہیں ہے, یہ امیبا ہے, اور امیبا کوئی یہ اچھوت کی بیماری نہیں ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہم میں سے کسی ایک کو ہے تو میں ہاتھ لگاؤں گا یا آپ کی طرف سے دیکھ کے باتیں کروں گا یا کوئی میں کھانسوں گا تو آپ کی طرف آ جائے گا. یہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں ٹرانسفر نہیں ہوتا. کسی بھی شخص کو اگر امیبا کا نیگلیریا کا انفیکشن ہوگا تو وہ فریش واٹر کنٹامینیشن یا اس کانٹیکٹ کے تھرو ہوگا. تو یہ بات ہمیں اسٹیبلش کر لینی چاہیے. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہوتے ہیں, ابتدائی علامات کیا ہیں اور علامات کس طرف بگڑتی ہیں. خدا نخواستہ اگر کسی شخص کو نیگلیریا کا انفیکشن ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی جو علامات ہیں اس کو بخار ہوگا, سر میں درد ہوگی, لیکن اس کا مسئلہ ہے کہ یہ بہت تیزی سے اس کی علامات بڑھتی ہیں اور وہ بخار آہستہ آہستہ گردن توڑ بخار میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو باقی علامات آتی ہیں, آپ کے دماغ میں سوزش ہونے لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو جھٹکے لگ سکتے ہوتے ہیں اور یہ مریض آگے خراب ہوتی جاتی ہے. اگر ٹائم لائن آپ نے پوچھا کہ کب شروع ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے, تو اس میں ایک اور چیز میں جو ساتھ ساتھ بتا چاہوں گا, یہ بڑی ریئر ڈیزیز ہے, تو اس کے بارے میں جتنا ہمارے پاس نالج ہے وہ کچھ کیس رپورٹ سے ہی ہے. ابھی میں آپ سے اعداد و شمار بھی شیئر کروں گا کہ اس کے دنیا میں اعداد و شمار کیا ہیں اور پاکستان میں کیا ہیں, لیکن یہ دیکھا گیا کہ کس شخص کو جب یہ بیماری لگتی ہے تو اس کو 6 سے 12 دن میں اس کی علامات آنی شروع ہوتی ہیں.
اور جس کو علامات آ جاتی ہیں اس کا ایوریج سروائیول ٹائم 5, 6 یا 7 دن ہے. اس کے بعد یہ فیٹل پروو ہوتا ہے اور ان شخص کا بچنا مشکل ہو جاتا ہوتا ہے. بڑی جلدی سے پروگرس کرتی ہیں اس کی علامات. اس کی ڈیتھ ریشو کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ اس کا کوئی علاج ابھی تک، کوئی اسپرے، کوئی ڈراپس وغیرہ یا کوئی میڈیکیشن وغیرہ اس کی ابھی تک بنی ہے یا نہیں بنی؟ اچھا جی، ڈیتھ ریشو کی آپ نے بات کی. ڈیتھ ریشو کے ساتھ ڈیتھ ریشو بتانا ضروری ہے کیونکہ سینسٹائز کیا جا سکے کہ اس کی علاج کیا ہے اور وہ کتنا فیٹل ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس کی پریولنس کتنی ہے، مطلب یہ کتنا عام ہے، تاکہ لوگ ایگزیکٹ اندازہ لگا سکیں کہ وہ کتنے ولنریبل ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کتنا عام ہے. اگر میں کچھ اعداد و شمار CDC کے آپ سے شیئر کروں، CDC سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول امریکہ کا ادارہ ہے جو کہ پبلک ہیلتھ کے سارے معاملات کو دیکھتا ہے. انہوں نے رپورٹ کی ہے کہ 1962 سے لے کے 2022 تک پورے امریکہ میں اس کے صرف 157 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں 50 سال میں. ٹھیک ہے، مطلب یہ اس طرح نہیں کہ پھیل رہا ہے، ہر شخص کو لگ رہا ہے، ملینز میں کیسز ہو گئے ہوئے ہیں. 50 سال میں اتنے بڑے امریکہ میں اس کے صرف اتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اگر پاکستان کی بات کی جائے، اور دوسری بات یہ کوئی نیا نہیں ہے. میڈیا ریسنٹلی یہ بھی پورٹری کرنے کی کوشش کر رہا ہے جی نیا کیس آ گیا، لاہور سے آ گیا، فلاں جگہ سے آ گیا. اگر ریسرچ کی بات کی جائے، میں کچھ آپ سے آرٹیکلز بھی شیئر کروں گا، آپ اس ویڈیو کے ساتھ ضرور لگائیے گا. ان کے پہلے کیسز جو پاکستان میں رپورٹ ہوئے تھے 2008 میں رپورٹ ہوئے تھے، ان میں ایک بڑی اچھی کیس سیریز لکھی گئی ہے، ریسرچ آرٹیکل لکھا گیا ہے کہ ان 13 کیسز تھے جو رپورٹ ہوئے تھے، اور اس میں ایگزیکٹ علاقے بھی بتائے گئے ہیں کہ کراچی کے کس کس علاقے سے رپورٹ ہوئے تھے. اور ان میں لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے بھی ان 13 کیسز کے 13 کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو پاکستان میں تو مورٹیلٹی ریٹ اس کا 100% اگر ہم صرف اس ریسرچ کو دیکھیں. امریکہ میں جو 157 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اوور دا 50 ایئرس، اس میں سے صرف 4 لوگ سروائیو کیے تھے. تو ادھر بھی اس کی ڈیتھ ریٹ 97% ہے. سو یہ ایک پریشان کن بات ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ امیبا آپ کو لگ گیا تو ڈیتھ ریٹ اس کا بہت زیادہ، لیکن اس کے لگنے کے چانس اور اس کی پریولنس جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے. یہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ پتہ ہونا چاہیے. موجودہ علاج کی آپ نے بات کی، تو علاج کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ کیونکہ یہ بہت زیادہ ریئر ڈیزیز ہے، اس پہ ریسرچ بھی بہت زیادہ کم ہوئی ہے، کیسز ہی بہت زیادہ کم ہیں، اور جو کیسز آتے بھی ہیں وہ بہت جلدی فیٹل ہو جاتے ہیں. تو ہم بہت زیادہ ٹائم نہیں مل کہ اس پہ کوئی کلینکل ٹرائل ہو سکے ہوں. لیکن موجودہ طور پہ جو CDC کی گائیڈ لائن ہے اس میں وہ ایمفوٹیریسن B ہے، ازیتھرومائسین ہے، یہ کچھ اینٹی فنگل ہیں، اینٹی بیکٹیریل ہیں، ان کا ایک مکسچر یوز کر رہے ہیں جس سے ان کو کچھ پازیٹیو رزلٹ ہیں. لیکن اس کا کوئی ڈیفینیٹیو ڈائگنوسس جس کو CDC نے اپروو کیا وہ ابھی اس وقت تک موجود نہیں ہے. اچھا، لاسٹ میں ہماری عوام کے لیے کوئی میسیج آپ دینا چاہیں گے؟ کیونکہ ہماری جو عوام ہے وہ بڑی پریشان ہو جاتی ہے، اس طرح کی جو ہے وہ چیزوں کو بہت زیادہ سنسنی کر کے پھیلایا جاتا ہے کہ بھائی بس یہ اب ہو گیا، اب تباہی پھر جائے گی، یہ ہو جائے گا، اور عوام آلریڈی پریشان ہے. عوام سے کیا کہیں گے؟ ہاں جی، عوام سے میں کہوں گا دیکھیں 2-3 چیزیں. جو سائنٹیفک نالج ہے وہ ہمیشہ آپ لوگوں کی مدد کرتا ہے کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے. سنی سنائی باتوں پہ نہ جائیں، معذرت کے ساتھ میڈیا ہائپ پہ نہ جائیں. لٹریچر کو دیکھیں کہ پورے امریکہ میں پچھلے 50 سالوں میں اس کے صرف 157 کیسز ہوئے ہیں. میں جب اس انٹرویو سے پہلے اس کی تیاری کر رہا تھا تو میں ان کی ویب سائٹ سے دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ پچھلے 10 سالوں میں 2012 سے لے کے 22 تک ہمارے پاس 29 کیسز آئے ہیں نیگلیریا کے. انفارچونیٹلی ان سب کی اموات واقع ہو گئیں. لیکن انہی 10 سالوں میں امریکہ میں واٹر سپورٹس کی وجہ سے 4012 لوگ فوت ہو گئے. مطلب اس میں سے اس کی وجہ سے شرح اموات صرف جو ڈوبنے کی وجہ سے اس سے بھی کم ہے. ٹھیک ہے، تو فیٹل ضرور ہے لیکن یہ اتنا نہیں ہے کہ یہ کوئی، اور دوسرا یہ وائرس نہیں ہے، یہ کوئی کرونا کی طرح پھیل نہیں رہا، ڈینگی کی طرح پھیل نہیں رہا، مچھر سے ادھر چلا گیا، ہاتھ لگانے سے ادھر چلا گیا، چھینکنے سے ادھر چلا گیا، اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. تو اس سے اس طرح سے آپ پریشان نہ ہو، وہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا ناظرین، یہ ساری سچویشن تھی، یہ ساری بات تھی کہ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی کی بات ہے. احتیاط کیجئے، احتیاط بہت ضروری ہے. اور یہ کوئی ایسا وائرس نہیں ہے کہ آپ چھینکیں گے تو کسی اور کو لگ جائے گا یا جو ہے وہ ڈر کے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں. ایسی بات بالکل نہیں ہے. پریشان بالکل بھی مت ہوئیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے. دوسری بات یہ ہے کہ احتیاط کیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.